Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for HBL PSL Season 11 اور Season 11 میں آج مقابلہ ہے لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان. ان دونوں ٹیموں کے پاس اب زیادہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے, دونوں 4 پوائنٹس پہ کھڑے ہیں اور جیت بہت اہم ہے. اس پر ہم ڈیفینیٹلی آج کے پروگرام میں بات کریں گے, لیکن بات ہوگی کل کے میچ میں, جہاں ایک بار پھر میں کہوں گا کہ اسلام آباد یونائیٹڈ نے ایک ون سائیڈڈ مقابلے کے بعد کراچی کنگ کو شکست دی. کیا ہوا اس گیم میں, کس طرح سے نوجوان سمیر مناس میچ کے ہیرو بنے؟ جی میرے ساتھ موجود ہے میرا پینل, باسط علی, کامران اکمل. السلام علیکم, ویلکم ٹو دی شو. باسط بھائی, سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ دس از اسلام آباد یونائیٹڈ's 11th کنزیکٹو ون اگینسٹ کراچی کنگ. یعنی 2020 میں جب ہم چیمپئن بنے تھے تب ہم نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو آخری بار شکست دی تھی. یہ 6 سال ہو گئے. کچھ تو وہ ہمارے خلاف بہت اچھی پلاننگ سے آ رہے ہیں, کچھ تو اچھا کر رہے ہیں کراچی کے اگینسٹ. کرکٹ اچھی کھیل اور کراچی کی بیڈ لک کے وارنر صاحب نہیں کھیلے آف کورس, کیونکہ جو کیپٹنسی وارنر کے انڈر میں نے دیکھی ہے بہت بڑا فرق ہے نجیب, بہت بڑا فرق ہے. یہ نہیں کہ موئن کو آتی نہیں ہے, لیکن جس طرح وہ چینجنگ کرتا ہے نا بالرز کو, کس ٹائم لاتا ہے, زمپا کو اسپیشلی جس طرح وہ یوز کرتا ہے وہ موئن نہیں کر پا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے بیٹسمین شپ. آپ نے ابھی بتایا انٹرو میں رضا ہینڈرکس نے 51 کرے, میرے حساب سے فضول کرے. مطلب جو T20 کی کرکٹ جو ڈیمانڈ ہے وہ اس طرح نہیں. آپ جب 20 رن کر لیتے ہیں پھر تو آپ کو اپنی مرضی سے کھیلنا ہوتا ہے نا. جیسن رائے نے اچھا امپیکٹ ڈالا ہے پہلا ہی میچ کھیل کے, جس وے میں وہ کھیلا اس سے دیکھ کے اچھا لگا. اور معین علی کو اوپر آنا چاہیے. یہ 7 نمبر پہ بیٹنگ کرنے کا کیا فائدہ, کیا مطلب وہ ایسا پلیئر ہے جو لیفٹ رائٹ کمبینیشن بھی سوٹیبل ہے ٹیم کے لیے اور بڑی ہٹ آؤٹ بھی مارتا ہے 1-2 اوور سیٹ ہو کے. تو اس کا 7 پہ آ کے 4-5 بالیں کھیلنا یہ کاز کر گیا. اور باقی کل کا جو میچ تھا وہ ٹاس فیکٹر بڑا تھا. یہ پچز اپ ٹو مارک نہیں ہے یار. چلے پچز پہ بعد میں آتے ہیں. ان کی اگر ہم اسلام آباد کی بیٹنگ کی بات کریں تو دونوں نے 36 بالیں کھیلی ہیں اور ایک نے 53, ایک نے 58. بریلینٹ پرفارمنس بائی دی اوپنرز, انہوں نے کام ہی آسان کر دیا سب کے لیے. دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے, اور سمیر کی ہم جتنی تعریف کریں اتنی کم ہے. پہلے میں ریزا کی بات کرنا چاہوں گا کہ کیا کل ڈریسنگ روم میں کوچ اور کپتان کیا ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ ریزا کیسے کھیل رہا, اس کو باہر بلا لیں لاسٹ کے اووروں میں. اگر اس نے 115 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلنا, ایک بچہ 140-150 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیل رہا, اس کو باہر بلا لیا, کیا اس کو نہیں بلا سکتے تھے؟ کیا ٹیم فرسٹ ہے کہ پلیئر فرسٹ ہے؟ پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. اور عباس افریدی پیچھے ہے, حسن علی ہے, آپ اگر چانس لیتے تو یہ لے لیتے, شاید رنز ہو جاتے. پھر معین علی نے ٹاس کیپٹنسی کی جو بات ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں, معین علی نے زیادہ کیپٹنسی انٹرنیشنل کرکٹ میں کی ہے, وارنر نے اتنی نہیں کی ہوئی. پھر ساتھ بیگ کو نمبر 4 پہ کھیلتا ہوا آ رہا, اوپن کروا دی. ریزا کو کیوں نہیں اوپن کروائی؟ پھر معین علی اتنا نیچے ہے, خوش دل کیا کر رہا ہے؟ پھر اعظم ایسے نہیں کھیلتا, اعظم ایسے نہیں کھیل رہا. میرے خیال سے اعظم کی جگہ معین علی کو آنا چاہیے تھا. جو اس نے حیدرآباد کے خلاف بیٹنگ کی تھی وہ اس وقت ضرورت تھی. وہ میرے خیال سے کیپٹنسی نظر نہیں آئی, کوئی اتھارٹی نظر نہیں آ رہی تھی. کوئی ٹیم کراچی کی لگ نہیں رہی تھی کہ یہ پہلے 3 میچ جیتے ہوئے ہیں. تو بہت سی غلطیاں کی ہیں جو آپ نے کہا. 11 میچ کنٹینیو ہارے ہیں. اسلام آباد ایک الگ کرکٹ کھیل کے آتے ہیں, خود وہ اچھا کھیلتے ہیں, کچھ یہ موقع کراچی کی ٹیم دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے جیت نہیں پا رہے. مجھے لگ رہا ہے بہت غلطیاں کی ہیں کل کراچی نے جو نہیں ہونی چاہیے تھی. بالکل باسط بھائی, جہاں تک پچ کی بات ہے نا, تو پچ تو دونوں سائڈوں کے لیے برابر ہے نا. میں پہلے میچ کو دیکھتا ہوں اور پھر دوسرے میچ کو دیکھتا ہوں, دونوں میں ایسا ہوا. جو پہلا میچ ہوا اس میں حیدرآباد کنگز مین نے بھی بڑی جلدی میچ فنش کیا, 21 بالوں پہلے. اسلام آباد یونائیٹڈ نے بھی 24 بالوں پہلے میچ فنش کیا. تو یہ پہلی اننگ والوں کے لیے پچ سلو تھی, دوسری اننگ والے تو ایسا نہیں کھیلے دونوں گیم میں. جی بھائی, نیچے سے جو اپنا کسل پڑے گا اس کو دیکھیں اور عرفان نیازی کی پارٹنرشپ دیکھیں. پہلے میچ کی آپ نے بات کری نا, وہاں پہ بریک تھرو ملتا تو حیدرآباد میچ ہارا ہوا تھا, 122 پہ ہارا ہوا تھا. کیا غلطی ہوئی رضوان صاحب سے کہ ان کے پاس اور کوئی اسپنر نہیں تھا. اب وہ ان بچوں سے آصف آفریدی کو شروع میں کرا دیا, اس نے 2 آؤٹ کر دیے تھے. بعد میں کوئی اسپنر آؤٹ نہیں کر سکا نا. صحیح ہے پہلی چیز. اور جو آپ دوسرے میچ کی بات کریں نا, وہ 150 کا ٹارگیٹ تھا, وہ 120 کا تھا, وہ پھنس گئے کیونکہ ان کے پاس
لمیٹیشن جیسے وہ انہوں نے ہل جل کری ہے لبوشنگ کو اوپن کرا کے, تو وہ رکا رہا. کونوائے اور اپنا سمیر مناس نے کیا کرا, اٹیک کر دیا. آپ نے احسان اللہ کو کیوں نہیں کھلایا؟ آپ میڈیم پیسر کو کھلا رہے ہیں, تو کیا میڈیم پیسر پر اس پچ پہ پرابلم کرے گا؟ لیکن جب کراچی بیٹنگ کر رہا تھا تو 150 بھی بڑی مشکل سے بنے, ان کے 150. ارے نجیب بھائی 150 نہیں, 150 نہیں, 175 بننے چاہیے تھے. جس طرح کی اپنا جیسن رائے نے اور ہینڈرکس نے پارٹنرشپ کری تھی, اس کے بعد تو 175 صاف نظر آ رہے تھے. وہ جیسے ہی جیسن رائے آؤٹ ہوا, رضا ہینڈرکس پھنس گیا, بال ٹو بال کھیلنے لگا. ارے بھائی اس نے جو ایک ٹارگٹ بنا کے دیا ہے آپ کو, اس کو ایک بندہ تو وہ کرے. اعظم بھی پھنس گیا. تو ایسا نہیں ہوتا. آپ کو T20 میں ایک کو تیز, ایک کو اگر پچ آپ نے انسٹرکشن دیے کوچ نے یا کسی اور نے دیے کہ اسٹے کرنا ہے, تو دوسرا تو مارے گا, دوسرا بھی سلو ہو گیا. تو صحیح ہے, کہاں پہ 175 کہاں پہ 150. تو رنز اگر ہوتے 170-75 تو پرابلم ہوتی. آپ کے بالر تو باؤنڈری سے بچ رہے تھے نا کہ ہم انہیں ڈاٹ بال کریں. T20 میں ڈاٹ بال کہاں ہوتی ہے پاور پلے میں؟ پاور پلے میں سمیر نے اور کونوے نے میچ ختم کر دیا آپ کا. بتائیے نا, 5-6 اوور میں کتنے رن بنے؟ 72. تو وہاں انہوں نے وہاں پہ ختم کر دیا میچ. کامران, ڈو یو اگری ود دس تھنگ کہ پچ جو ہے وہ بلیم کی جا سکتی ہے ان دونوں میچز میں؟ دوسرے میچ میں نہیں, پہلے میچ میں آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑی سلو تھی, چیلنجنگ کنڈیشن تھی. اوپر سے پنڈی کی ٹیم بھی آپ کو پتا کیسے کھیل رہی ہے, ان کی بیٹنگ بالکل فارم میں نہیں ہے, ان کا کپتان فارم میں نہیں ہے. سیم بلنگ نے تھوڑے سے رنز کیے ہیں تو اتنے رنز ہو گئے ہیں, تو وہ نظر آ رہا ہے. لیکن ایسی چیزیں آ جاتی ہیں, اس میں آپ ایٹ لیسٹ 150 تو آج کل کی ماڈرن ڈے کی کرکٹ میں کر سکتے ہیں. پھر حیدرآباد کی اچھی وکٹری ہے, ان کی بالنگ بڑا زبردست پرفارم کر رہی ہے, ردم میں آئی ہے. محمد علی آپ دیکھیں نیا بال پہلا اوور کر رہا ہے تو اچھی بالنگ کر رہا ہے. وہ 5واں 6واں اوور کرنے والا بالر نہیں ہے, اگر اس سے کروانی تو نہیں. پھر حنین شاہ آپ دیکھیں بیچ میں آ کے, اسحان خان آپ دیکھ لیں, جو بالر بالنگ کر رہا ہے. سائم ایوب ٹھیک ہے, اکانومی اس کی اچھی ہے, آؤٹ نہیں کر رہا. بالنگ نے ایک ردم پکڑا, پھر اس کے بعد بیٹنگ بھی کلک کر گئی, تینوں میچز جیت گئے, اچھی وکٹری ہے. لیکن جو کراچی کی ٹیم کی بات کر رہے ہیں, لاسٹ 5 اووروں میں 28-30 رنز بنا رہے ہیں, 32 رنز بنا رہے ہیں, تو آپ پھر کیسے 175 یا 180؟ وہاں پہ تو ایزیلی 180 بننے چاہیے. خود غلطیاں کی ہیں. آپ اگر ریزا سے نہیں لگ رہے تھے تو آپ باہر بلا لیتے, عباس افریدی کو بھیج دیتے جیسے آپ نے حیدرآباد کے خلاف کیا تھا, تو آپ یہ ڈیسیژن لے لیتے. پھر یہاں پہ نظر آتا ہے کہ پلیئرز کو آپ دیکھے ڈیسیژن لیتے ہیں. کرکٹ سے بڑھ کر نہیں ہے, ٹیم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل پلیئر تھا, اس لیے آپ نے باہر نہیں بلایا. ٹھیک ہے, معین علی کا یہ ماننا ہے کہ وہ جو کارکردگی کا تسلسل تھا لاہور والا, وہ کراچی آ کے اس کو برقرار نہیں رکھ پائے اور بلے بازوں کو ذمہ داری لینا ہوگی. مزید معین نے کیا کہا یہ آپ کو دکھاتے ہیں. We just seem to bat very well, or ball actually very well, and in the field. So we've been pretty poor since we've been here. Generally, we've leaked a lot of runs in the power play. We've also obviously misfielded a lot. But then I thought batting in particular today we were a bit passive and not really taking the game on. And the game is changing all the time. And I think you have to just be a bit braver, I guess, to get those extra runs, even if you lose wickets. He's better today than he was probably 2-3 days ago, and hopefully he'll be ready for the next game. واصف بھائی کیا کہیں گے معین کی بات پہ؟ ایک تو ظاہر ہے یہ تو آبویسلی سب سے بڑی ایک چیز ہے, جب بھی ڈیوڈ وارنر اس ٹیم میں نہیں ہوں گے ان کو مس کیا جائے گا, اس پہ تو انہوں نے بات کی. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ بیٹنگ ذمہ داری نہیں لے رہی, انفیکٹ ہم نے تو بالنگ بھی اتنی اچھی نہیں کی, یہ سب چیزوں کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. دیکھو نجیب, میچ ہو گیا اب نا, اگر بات ہوتی نا آمنے سامنے تو پھر سوالات اور جوابات اچھے ہوتے. اب 7 بیگ کو اوپننگ کرانے کا کیا مطلب تھا؟ لیفٹ رائٹ کمبینیشن یہی تھا نا. 7 بیگ پہلے آؤٹ ہوا یا رضا پہلے آؤٹ ہوا؟ 7 آؤٹ ہوا. کون آیا؟ ون ڈاؤن پہ رضا آیا, مطلب جیسن رائے اور رضا آیا. تو وہاں پہ کیوں لیفٹ ہینڈر نہیں آیا پھر؟ ہاں, جب آپ نے لیفٹ رائٹ کیا تھا. پھر جیسن رائے آؤٹ ہوتا ہے, کون آیا؟ اعظم آیا. آپ اوپننگ میں لیفٹ رائٹ کر رہے ہیں, صحیح ہے, نیچے نہیں کر رہے. معین علی کو اوپر آنا چاہیے تھا اور 7 کو نمبر 4 ہی رکھنا چاہیے تھا. رضا اور جیسے کامی نے بولا جیسن رائے سے ہی اوپن کرا کے آپ آگا کو نمبر 3 رکھتے, 4 پہ آپ 7 کو رکھتے. ایک بچہ 50 کر کے آ رہا ہے, آپ نے اس کو چینج کر دیا, اوپنر بھیج دیا. مطلب یہ غلط ہے, پلاننگ غلط ہے, پلاننگ کچھ غلط ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے وارنر بھی چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے, انسٹرکشن نہیں دے رہا, ورنہ بہت سارے یہ لیپسز ہیں. معین علی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یار, وہ جتنا کلین ہٹر ہے اس کو تو پہلے آنا چاہیے تھا, سے بھی پہلے. غلطیاں تو مان رہے ہیں معین کہ ہوئی ہیں,
لیکن اس کو ریکٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اب چانس نہیں ہے. بالکل یہ کل حیدرآباد کی جیتنے کے بعد یہ میچ جیتنا بہت اہم تھا, یہ ہاتھ سے نکل گئی اپرچونٹی. بالکل ایسے ہی تھا, بہت اہم میچ تھا اور حیدرآباد اچھی کرکٹ کھیلا. معین نے جو بھی باتیں کی ہیں, دیکھیں غلطیوں پہ کام کرنے کا یہی ایک حل ہے کہ آپ اپنی غلطی مانیں. مس فیلڈنگ کا, بیٹنگ کا پاور پلے میں, بالنگ ان کو اچھی کھلانی پڑے گی, پیس کے ساتھ کھلانی پڑے گی. سان اللہ مجھے ابھی بھی اس پہ بلیو ہے کہ اس کو کنٹینیو 3-4 میچ کھلائیں تو صحیح, وہ آپ کو بولر بن جائے گا, آپ کو وہ ٹیم میں وہ کام کر دے گا جو اس وقت رچرڈ گلیسن کر رہا ہے یا حسنین آیا اس نے کیا, اس کے بعد پھر محمد علی حنین کر رہا ہے. تو پیس تھوڑا سا ایڈ تو کرے, تو وہ اس کو کھلائیں تو صحیح. پھر آپ دیکھیں کہ پاور پلے میں جو بھی بیٹنگ ہوئی ہے جس طریقے سے بھی ہوئی ہے وہ ماننی پڑے گی, لیکن اسلام آباد کی بالنگ کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے. ریچرڈ نے جیسے بالنگ کی ہے بہت زبردست بالنگ کی, شاداب نے جیسے بالنگ کی ہے. لیکن واٹ اباؤٹ دیئر فیلڈنگ, انبلیویبل فیلڈنگ. وہ جو کیچ ہوا باؤنڈری پہ, دونوں کیچز چیپمین نے اتنا زبردست, کہنا چیپمین نے جو فیلڈنگ کی ہے باؤنڈری پہ اور پھر چیپمین کا دوسرا کیچ جو کیچ اعظم کا پکڑا, اعظم کا سمیر نے. دیکھیں فیلڈنگ تو بہت اچھی نظر آ رہی, چاہے وہ پشاور زلمی ہو چاہے وہ اسلام آباد ہو, لیکن یہاں پہ کراچی کی ٹیم کو ایک بیٹنگ آرڈر سیٹل کرنا پڑے گا. آپ پینک ہوتے ہیں تو اوپر نیچے بیٹنگ آرڈر کر دیتے ہیں, پلینگ سائیڈ میں پتہ نہیں کیا کیا کھلا لیتے ہیں, جو بالکل کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے کمبینیشن میں, نہ کمبینیشن بنتا. تو یہ چیزیں ساری. شاہد بھائی نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. شاہد بھائی آر اسپورٹس کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم شاہد بھائی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. شاہد بھائی وعلیکم السلام. الحمدللہ. شاہد بھائی آغا جو ہیں وہ خود بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ نہ ورلڈ کپ اچھا گیا نہ ان کا یہ پی ایس ایل اچھا جا رہا ہے. پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ آغا کا کہنا کیا تھا اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں. میں ان کو بڑے رنز میں کنورٹ نہیں کر پا رہا, اور وہ اگر وہی 20s کو میں نے مطلب 2-3 جو 20s ہیں ان کو 2 میں 50 میں کنورٹ کیا ہوتا تو ابھی ڈفرینٹلی ہم بات کر رہے ہوتے بیٹھ کر. خود بھی اس بارے میں سوچتا رہتا ہوں کہ میرا ورلڈ کپ بھی اچھا نہیں گیا اور پی ایس ایل بھی اتنا اچھا نہیں جا رہا اتنا میں چاہتا ہوں. اس سال T20 ہے ہی نہیں, اگر آپ دیکھیں گے تو دسمبر تک T20s ہی نہیں ہے. اس پی ایس ایل کے بعد فوکس تو اوبیسلی 50 اوور ہی رہے گا اور ٹیسٹ میچز رہے گا. اگر مجھے لگا کہ 27 کے ورلڈ کپ کے لیے T20 سے بریک لینی چاہیے یا مجھے اس پہ زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہتا تو میں ضرور کروں گا, کیونکہ 27 ورلڈ کپ 50 اوور ورلڈ کپ آلویز کسی بھی پلیئر کے لیے کافی اسپیشل رہتا ہے. پی ایس ایل کی جو پرفارمنس ہے وہ ایک آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے پلیئر ہونا چاہیے. وہاں سے پاکستانی ٹیم میں پلیئرز کا جانا, کیونکہ آپ کے پاس ایسی کئی مثالیں ہوں گی جو ہم یہاں سے لے کر گئے ہیں پی ایس ایل سے انٹرنیشنل ٹیم میں, تو انہوں نے وہاں جا کے اسٹرگل کیا کیونکہ وہاں پہ پریشر ڈفرینٹ رہتا ہے. شاہد صاحب یہ تو ہم کافی ٹائم سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جس طرح کا آغا سلمان پلیئر ہے ون ڈے اور ٹیسٹ میں ان پہ پریشر آئے گا اگر وہ اسی طرح سے T20 کھیلتے رہے. اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے گی تو میں بریک لینے کو بھی تیار ہوں, بیکاز ہی از اے ویری گڈ ون ڈے اینڈ ٹیسٹ پلیئر. تو کیا سمجھتے ہیں آپ, کیسا دیکھ رہے ہیں آپ آغا سلمان کا فیوچر؟ بالکل ایسے ہی ہے. انہوں نے ریڈنگ آن دا وال جو لکھا ہوا ہوتا ہے, رائٹنگ آن دا وال جو ہوتی ہے وہ پڑھ بھی لی ہے. اسٹوڈیو میں شاہد صاحب کی آواز بڑھائیے گا پلیز. جی شاہد بھائی. T20 کا کپتان بھی نہیں رہیں گے وہ, اور ان کی جگہ بھی بڑی کنسیڈر کرنا ہے. ٹینیبل نہیں ہے ان کی, ڈیفینڈیبل نہیں ہے ان کی جو جگہ ہے T20 کرکٹ میں. تو انہوں نے خود نوشتہ دیوار پڑھ لیا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, اب مجھے بھی ون ڈے کرکٹ پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے, اور پاکستان کو بھی اوور آل اب کچھ نئے پلیئر لے کے آنے پڑیں گے. آلدو اس سال T20 ابھی تک تو نہیں ہے, اگر 3 سری لنکا نے کھیلے تو شاید وہی 3 ہو سال میں, اور ODI پہ زیادہ توجہ ہوگی. کل بڑی سچی باتیں کی ہیں سلمان آغا نے. انہوں نے کہا کہ ٹیم کی جو پرفارمنس اتنی خراب رہی T20 انٹرنیشنل میں, اس کی وجہ سے PSL میں لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے. میں T20 کو چھوڑ کر توجہ دوں گا ODI کرکٹ پر. پھر انہوں نے کہا کہ کراچی کے پلیئروں کو کراچی راس نہیں آیا. تو یہ 3-4 باتیں بالکل سچی تھی, اور واقعی کراچی کو اپنا ہوم گراؤنڈ راس نہیں آ رہا. وہ تینوں میچ لاہور میں اچھے کھیلے, تینوں میچ کراچی میں برے کھیلے. میجر ڈس اپوائنٹمنٹ ہے سلمان علی آغا, خوشدل شاہ, اعظم خان. اعظم نے ایک میچ میں رنز کیے. کل آپ کے پاس اتنے سارے اوورز تھے لیکن پھر بھی آپ کچھ نہیں کر سکے. اور ایک مایوس کن چیز کراچی کی پچیں ہے. 121 رنز ٹھیک ہے, پھر وہ 121 رنز بنانا بھی مشکل ہو گئے سامنے والی ٹیم کے لیے, اور وہ بھی مشکلات کا شکار ہوئی. لیکن سب سے تعریف کرنی پڑے گی اسلام آباد کی کہ انہوں نے 155-156 سکون سے 4 اوور پہلے چیز کر لیے. اس کا مطلب ہے پچ کے ساتھ ساتھ اسکل میں بھی پرابلم ہے, اور معین نے ایڈمٹ کیا کہ معین کو اور خوشدل کو اوپر آنا پڑا.
بالکل صحیح ہے. سلمان علی آغا کی اس پریس کانفرنس پہ کامران آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بالکل صحیح اس نے باتیں کی ہیں. دیکھیں کہ ایک تو اس نے کہا کہ پی ایس ایل کی پرفارمنس میں ہم انٹرنیشنل کرکٹ میں لے کے جاتے ہیں پلیئر وہاں پہ اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو جیسے سمیر ابھی پرفارمنس دے رہا ہے نا, تو فوراً ایک دم سے نہ لے آئے, اس کو پورا ایک سیزن کھیلنے دے ڈومیسٹک کا, اور اچھا ہو کے آئے گا. اور یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ ہم نے پاس میں بڑے ایکسپیریمنٹ ایسے کیے ہیں جو پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہتر نہیں ہے, پلیئروں کے لیے بھی بہتر نہیں ہے. آگے ہم نے بہتر کرنا تو ہمیں اپنا پروسیس بہتر کرنا پڑے گا. اور یہ بچہ بابر کے بعد ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بابر کی طرح پاکستان ٹیم میں کھیلے, لمبا کرے, پرفارم کرے. تو اس کو اتنا جلدی نہ. جہاں تک ٹیم کی بات ہے, دیکھیں سلمان علی آغا پاکستان ٹیم کا کپتان ہے, اور ہم اب تو اس پہ فرض بھی ہے کہ پرفارم کرے, کیونکہ اس نے جسٹیفائی بھی کرنا ہے اپنی سلیکشن, کپتان بھی ہے. تو اسلام کراچی نے جو لیا, جس وجہ سے لیا, وہ بڑا ضروری ہے. لیکن یہ ہے کہ پرفارمنس ایسے نہیں ہوتی, کرنی پڑتی ہے, پین لینی پڑتی ہے. ریلیکس ہو کے آپ پرفارمنس کبھی نہیں کر سکتے. آپ 3 میچ جیتے ہیں تو آپ ہر چیز اپنی جو ایک پروسیس بنا تھا وہ سارا ختم کر دیا, آپ ریلیکس ہو گئے, کوئی اپنے گھروں میں چلے گئے. جب یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا, ٹیم کا ریدم ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ ریدم ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہے کراچی کی ٹیم کا. باسط بھائی, سلمان آغا میں ایگری نہیں کرتا. کس بات سے؟ انہوں نے کہا پی ایس ایل کی پرفارمنس میں لڑکے جب ٹیم میں آتے ہیں تو اتنا اچھا پرفارم نہیں کرتے. خواجہ نافع کیسے آ گیا ورلڈ کپ کی ٹیم میں؟ تو یہی تو کہہ رہے ہوں. نہیں سنے نا, کپتان کون تھا؟ یہی تھا. یہ صحیح اور غلط کی اس بات. ٹائم پہ منع کیوں نہیں کرا؟ سلیکشن میں بیٹھتے ہیں نا, یہ کئی آئے ہیں, خالی خواجہ نافع نہیں آیا. نہیں, کپتان تو یہ ہے نا. ابھی کپتان ورلڈ کپ میں یہ تھے نا. بات ہے بس بھائی, پہلے جو ہوتا رہا وہی ہوتا رہے گا. اور باسط بھائی, ہم کو پتا ہے, آپ کو پتا ہے, اتنی پاور بھی نہیں تھی. پہلے کیا بات کر رہے ہو یار, کیوں, کس بات کی پاور نہیں تھی؟ کوچ, ہیڈ کوچ کی میں, اور اپنا سلمان علی آغا کی بہت پاور تھی. غلط بات بول رہا ہے جو بھی بول رہا ہے. یہ بات آپ پہلے ٹیم میں لے لیتے ہو خواجہ نافع کو, اب بولتے ہو کہ غلط چیز ہے. بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کی پرفارمنس پہ آپ پاکستان ٹیم میں لے لیتے ہو, کیوں؟ ہماری ڈومیسٹک کا کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ ڈومیسٹک کیوں نہیں کھیلنے دیتے؟ بالکل صحیح بات ہے, کیمپ لگا دیتے ہیں. دیکھیں ایک تو ہماری یہ ہم نے ہمیشہ بات کی بول رہے ہیں, اس پہ بات پہ وزن ہونا چاہیے. چاہے سلمان بہت اچھا لڑکا ہے, میرا پسندیدہ ہے, لیکن آپ بات کرو عوام کے سامنے یار, میڈیا کے سامنے. کسی نے پوچھا نہیں آپ کپتان تھے, خواجہ نافع کیسے آ گیا ٹیم میں؟ کوئی ہوتا نا پوچھے. دیکھیں کرائیٹیریا تو پھر شروع سے طے کرنا پڑے گا نا. آپ ایک آدمی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے نا. 2024 کی ٹیم میں بھی کیا کیا, کون کون, کس کس پرفارمنس پہ نہیں آیا ہے. بھائی عثمان کا ہم نے بولا نہیں کیا, سب کا ہی نا. آپ واپس لالا کے بھی لے کر گئے ہیں نا. صرف یہی ورلڈ کپ تو نہیں تھا, یہ تو چلے ہی جا رہا ہے. جب آپ کا سسٹم خراب ہے تو یہی ہوگا بھائی. سسٹم تو چاہے بنانا پڑے سلمان علی آغا رہے یا نہ رہے, بس سیدھی سی بات ہے. سسٹم تو بنانا پڑے گا نا. اور پھر ڈومیسٹک کرکٹ کا بھی اسٹینڈرڈ امپروو کرنا پڑے گا نا. کھیلتے ہی نہیں ہے. دراصل ہوتا یہ ہے کہ ہم پہلے لکیر بنا دیتے ہیں, پھر لکیر کو پیٹتے ہیں. یار یہ ہم نے لکیر کیوں کھینچی تھی, اور ہوئے توبہ توبہ, پی ایس ایل کی بنیاد پر آپ 3-4 سال سے سلیکٹ کر رہے ہیں پلیئر. تو یہ بات کہنا سلمان آغا کی باسط بی اے نے بالکل صحیح بات کی ہے. یہ کوالٹی کی بات کی ہے کہ آپ خود سلیکٹ کرواتے ہو, آپ خود اس کے ذمہ دار ہو. آپ کپتان تھے, آپ پیر رکھتے زمین پر, کہتے نہیں یار میں صرف پی ایس ایل کی پرفارمنس پہ نہیں کروں گا. اور کہ کامران نے بھی بالکل صحیح بات کی کہ سمیر مناز کو ابھی تھوڑے دن کھیلنے دیں. ایک سیزن کی پرفارمنس پہ, ایک پی ایس ایل کی پرفارمنس پہ آپ سلیکشن. ٹھیک ہے, یہاں ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو آگے ہمارے ساتھ رہیے.